جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ یہی بات ہے کہ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 6 سال کی عمر میں 12ویں شریف آئی میلاد مبارکہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر گھر میں جب محفل منعقد ہوئی، آپ کے والد گرامی کے شاگرد اور مریدین جمع ہوئے تو 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے 2.5 گھنٹے عظمت رسالت پر بیان فرمایا۔ یہاں اچھے مقررین کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی جائے، ورنہ لفاظی کرنا ادھر ادھر کی ہانکنے میں تو 6 گھنٹے بھی چلے جائیں گے۔ علم کی بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرنا یہ دقت کا معاملہ ہے۔ 6 سال کی عمر میں جو اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی سیرت پر 2.5 گھنٹے خطاب کر رہے ہیں، وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اب کتابوں کی تعلیم شروع کرتے ہیں، عالم کورس، وہی 6 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سے پڑھا۔ مرزا عبد القادر بیگ صاحب اور کچھ علماء تھے جن کا تذکرہ آیا ہے اعلیٰ حضرت کے اساتذہ میں۔ زیادہ سے زیادہ کتابیں آپ اپنے والد گرامی سے پڑھتے ہیں۔ اب اپنے والد گرامی سے پڑھنے کا زمانہ ہے، صرف 8 سال کی عمر ہے آپ کی۔ 8 سال کی عمر میں علم نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو ہے، وہ پوری اپنے والد سے پڑھی اور اس کی شرح بھی لکھ دی اردو میں، عربی میں، اس کی گائیڈ لکھا 8 سال کی عمر میں۔ اور جب 13 سال 10 مہینے غالباً 13 سال 10 مہینے کے ہو گئے، آپ عالم بھی ہو گئے اور مفتی بھی ہو گئے، اور اسی دن سب سے پہلا فتویٰ آپ نے دیا رضاعت کے مسئلے پر۔ سوال آیا تھا، آپ کے والد گرامی نے مسند پر بٹھایا اور کہا بیٹا احمد رضا لکھو اس کا جواب۔ آپ کی عمر 14 سال کے قریب تھی، 13 سال 10 مہینے کے آس پاس۔ اس وقت آپ نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا۔ میاں فتویٰ پوچھنے والوں کی عمر یہاں 60 سال کی ہو جاتی ہے، لکھنے والوں کی بات تو چھوڑیں۔ وہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں پہلا فتویٰ صادر فرماتے ہیں، اس میں دلائل بھی ہیں، قرآنی آیات، احادیث رسول۔ والد گرامی نے دیکھ کر کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا آج سے تم مسند افتاء پر بٹھائے جاتے ہو۔ 13 سال 10 مہینے کی عمر سے لے کر جب تک آپ کی وفات نہ ہوئی اس وقت تک آپ نے فتویٰ نویسی فرمائی۔ تقریباً 6,000 سے زیادہ فتوے آپ نے ارسال فرمائے۔ آج وہی فتاوی رضویہ کی شکل میں ہمارے پاس ایک فقہی انسائکلوپیڈیا موجود ہے جس کی 30 جلدیں ہیں، 21,000 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے۔ 250 رسالے اس کے اندر موجود ہیں، 250 رسالے، الگ الگ کتابیں۔ جو جس طرح کا سوال آیا، عربی میں آیا تو عربی میں جواب، فارسی میں آیا فارسی میں جواب، انگلش میں آیا انگلش میں جواب، جس علم کا سوال آیا اس علم کا جواب آپ نے ارسال فرمایا۔ یہ تقریباً فتاوی رضویہ آج جو چھپی ہوئی ہے 30 جلدوں میں ہے، 30 بڑے بڑے والیومز ہیں۔ اسی لیے بہت مشہور خاندان مارہرہ متحرہ کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر خانے کے صاحب سجادہ کے برادر اصغر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان میں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے۔ یہ سید اشرف مارہروی صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال وہ ابھی آیات ہیں، انہوں نے یہی فرمایا اور حق فرمایا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ ارے میاں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتوں کی جو کتاب ہے ہدایت بخشش، اسی میں بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے۔ فتاوی رضویہ تو علوم کا ایک سمندر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبحر علمی کو اگر بتاتا چلوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے 55 علوم پر بات کرنی پڑے گی۔ مجھ جیسا ناقص علم اور کم فہم آدمی ان تمام علوم پر گفتگو کہاں سے کر سکے گا؟ ہمارے علم کی بساط ہی کتنی ہے ان علوم پر بات کرنے کی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
تمام علوم پر جو لکھی گئی کتابیں اگر بیان کرنے شروع کریں تو ظاہر سی بات ہے اتنا علم ہونا چاہیے یا کم سے کم اتنا مطالعہ ہو، لیکن ہمارا سرسری مطالعہ ہے جیسے ہوتا ہے اوپر اوپر کے دانے کھائے ہوئے ہیں، بس اتنا ہی دیکھیں اعلیٰ حضرت کو گہرائی تک جا کر کون پڑھا ہے۔ ہاں ایک بات میں دل سے کہوں گا کہ سنے ہوئی محبت کرنے والے الگ ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے چاہنے والوں کی بات الگ ہوتی ہے۔ پڑھ کر کے جو محبت کرتے ہیں وہ حقیقت میں محبت کرتے ہیں اور ان کا لوہا مانتے ہیں، اور سنی سنائی ہوئی باتوں میں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، فتاوی رضویہ شریف میں 250 رسائل جمع ہوئے، ان کے علوم کا کنارہ کہاں تک تھا اللہ ہی بہتر جانے۔ علم حدیث میں قلم اٹھایا تو کئی کتابیں لکھی، اصول حدیث میں قلم اٹھایا اس پہ کتابیں لکھی، فقہ ایک علم کا نام ہے، اس میں تو پوری کتابیں موجود ہیں، اصول فقہ پر کتابیں ہیں آپ کی، اور ان کے علاوہ تفسیر میں، اصول تفسیر میں، بلاغت میں، معانی میں، عرض میں، اور اس کے علاوہ جو میتھس کے ریلیٹڈ علوم ہوتے ہیں ان میں کئی کتابیں آپ کی ہیں، علم رمل میں، علم جفر میں ہے، زیجات میں ہے، ارثماتیقی میں ہے۔ یہ تمام وہ علوم ہیں جن کو آج شاید و باید کوئی جانتا ہو۔ علم حیت ہے، علم توقیت ہے، علم مقابلہ ہے، علم مناظرہ ہے، علم رد ہے، ان تمام علوم پر اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں، ان کے رسالے موجود ہیں۔ یہ ایک بات ہوتی ہے کہہ دینا کہ ان کو اتنے علوم آتے تھے، اور ایک بات ہے ان کی اس علم پر کتابیں پیش کرنا۔ ہم مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے۔ جس علم کی میں بات کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت اس علم کو جانتے تھے، اس علم کی ضرور ان کی کتاب بھی میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ کئی علوم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ یہ ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں، یہ ان کے پاس وقت کتنا رہا ہوگا یہ سب لکھنے کا، ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیاوی جو علوم ہیں ان پر جو گرفت ہے اتنی زبردست، اپنے زمانے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی آپ نے دعوت مقابلہ دیا ہے۔ پروفیسر البرٹ نام سے، اس نے 1919 میں یا 1920 کے قریب ایک پیپر میں لکھنؤ سے یہ بات شائع کر دی کہ سپٹمبر، ابھی یہ بھی سپٹمبر کا ہی مہینہ ہے، 17 سپٹمبر اگر کچھ تاریخ اس نے 2 مہینے پہلے اعلان کیا کہ سورج کے مقابل میں عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یہ جو کواکب ہیں یعنی ان کو سٹارز آف گیلیکسی جو کہا جاتا ہے، یہ مقابل میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کو یہ کھینچ لیں گے اور سورج میں ایک داغ پڑ جائے گا۔ پروفیسر البرٹ ایک سائنٹسٹ ہے، اور اس نے یہ اپنا چیلنج 3 ماہ پہلے پیپر میں شائع کر دیا کہ یہ پورے جو سٹارز آف گیلیکسی ہیں یہ اپوزٹ آ رہے ہیں سورج کے، اور سورج میں یہ داغ پیدا کریں گے، اور اس کی وجہ سے پورے موسم خراب ہو جائیں گے، اور ان تمام حالات کو ختم ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اس وقت زہریلی ہوائیں بھی آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ مر جائیں۔ لوگوں میں افراتفری، حالات ایسی ہیں جو بول دیا سب اندھا دھند مان لیتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی البرٹ اس زمانے میں کورونا بھی بولا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب آپ کے پاس لوگ آ کر کے کہنے لگے کہ حضور ایسی ایسی بات ہے، وہ سائنسدان ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نجوم، یہ ستارے سورج کے اپوزٹ میں آ رہے ہیں، مقابل میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی وہ کھینچ لیں گے اور سورج میں داغ ہو جائے گا، زہریلی ہوائیں آئیں گی، فلاں 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 باتیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان علوم میں دسترس رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، پوری کتاب لکھ ڈالی، پوری کتاب لکھی۔ میں آج ہی وہ کتاب پڑھ رہا تھا، میرا سر چکرانے لگا، میں نے کتاب بند کر دی۔
اس لیے کہ یہ علم نجوم کی بات ہے. اعلیٰ حضرت اس میں شکلیں بنا بنا کر کے لکھ رہے ہیں. عطارد اتنے سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے, اتنے دقیقے کا ہوتا ہے, اتنے منٹ کا ہوتا ہے. زحل کی یہ شکل ہوتی ہے, فلاں جگہ ہوتا ہے, اتنے زمانے میں یہاں سے یہاں آتا ہے. یورینس نیپچون یہ اس کی میعاد مدت اتنی ہوتی ہے, فلاں وقت یہاں ہوتا ہے, سپٹمبر میں یہ کہاں رہتا ہے. ان تمام حالات کو لکھ کر کہتے ہیں جس البرٹ نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے, وہ پاگل ہے اور جاہل ہے. اس لیے کہ یہ تمام چیزیں میں نے جو لکھی یہ ایک ساتھ جمع ہوں گی ہی نہیں. اور احمد رضا کا یہ دعویٰ ہے کہ 17 سپٹمبر کیا, 18 سپٹمبر کیا, اس طرح کے حالات انشاءاللہ کبھی نہ آئیں گے. اور دنیا نے دیکھا سپٹمبر آئے گئے, نہ سورج کالا ہوا نہ زہریلی ہوائیں آئی. سائنسدان دعوے کرتے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے علم دین صرف یہ نہ سمجھو کہ قرآن و حدیث صرف مدرسہ مسجد کا نام ہے. قرآن و حدیث علوم کا سمندر ہے جو حقیقت میں اس کا وارث ہوتا ہے. اللہ دنیاوی علوم کا بھی اسے بادشاہ بناتا ہے. اعلیٰ حضرت کی ذات میں ہم نے وہ دیکھا ہے. سائنسدانوں کے بھی منہ بند کر دیے. ڈاروین کے نظریے کو غلط ثابت کیا. ڈاروین کا نظریہ تھا انسان بندر سے پیدا ہوا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا اسکولوں میں وغیرہ. بعد میں یہ نظریہ ختم کیا. اعلیٰ حضرت نے اس کا رد فرمایا, میاں جو جس کی نسل سے ہو اپنی نسل کو بتائے, مگر ہم آدمی ہیں, آدم سے پیدا ہیں, آدم سے پیدا ہے. ظاہر سی بات ہے سائنس کی ان تمام تھیوریز کو رد کرنا اسی کے بس کا کمال ہے جو سائنس سے واقفیت رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاروین کے نظریے کو غلط ثابت کیا, اور پھر زمین اور سورج کے معاملات جو ہیں آج بھی سائنس یہی کہتی ہے. یہ اب تک اختلاف چل رہا ہے. کئی لوگ مجھ سے سوال بھی کر چکے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر اختلاف ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوگا. جو آج سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے, یہی سائنس میں پڑھے نا, میں بھی پڑھا ہوں اسکول میں, آپ بھی پڑھے ہوں گے. زمین گھومتی ہے, اور زمین گھومتے گھومتے 24 گھنٹے کا ایک مدار ہوتا ہے اس کا, اور سورج کے اطراف گھومتی ہے تو 365 دن ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, سائنس میں ایسا ہی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظریے کا رد کیا اور فرمایا زمین ساکن ہے, سورج گھوم رہا ہے. اور وہ آپ نے قرآن عظیم سے ثابت کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اپنے مستقر پر چل رہا ہے, اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی یہ مقدار ہے. وہ غالب حکمت والے اللہ کی بنائے ہوئے راستے ہیں. وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے چاند کی منزلیں رکھی ہیں, اور سورج کا ڈوبنا, مشرق سے نکلنا مغرب میں ڈوبنا قرآن سے ثابت ہے. نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ تھا, مجادلہ تھا, وہ اسی بات کا تھا کہ نمرود کہتا تھا میں بھی خدا ہوں, میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں, موت بھی دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکال کے دکھا. روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, تو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا. وہ مبہوت ہو گیا. قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اصول کو لے کر, اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو, صرف 2 آیتوں سے نہیں بلکہ اس میں عقلی اور نقلی اتنے دلائل ہیں کہ اس علم سے شغف رکھنے والا وہ جائے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الفوز المبین در رد حرکت زمین کا مطالعہ کرے, اسے سمجھ میں آئے گا. کچھ لوگ بھونکتے رہتے ہیں, چلاتے رہتے ہیں, ارے مولانا تھے وہ, مولانا کو مولانا میں یعنی مدرسے میں رہنا چاہیے, یہ سائنسدانوں کی بات ہے. میرے عزیز یاد رکھ, دنیا کا جتنا سائنس ہے یہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں پلنے والے غلاموں کی آستینوں میں ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے. تم آج کے سائنسدان ہو, اگر میں اس پر گفتگو کروں تو ایک طویل بحث ہوگی. میں یہ ثابت کر کے بتاؤں گا دنیا کو میڈیکل سائنس کس نے دیا. جاؤ تاریخ اٹھا کر کے دکھاؤ. اور الجبرا آج جو پڑھاتے ہو کس کا ہے یہ ایجاد کیا ہوا؟ جابر بن حیان کا الجبرا ہے. کیمسٹری کس نے لائی تھی؟ سب سے پہلے اس کے موجد کون ہیں؟ جاؤ ڈھونڈ کر کے لے آؤ. امام رازی کی کتابیں آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں. بچوں کے امراض کے متعلق سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ایک عالم دین کی تھی, امام رازی کی تھی. بو علی سینا کے لکھی ہوئے علم طب کی کتابیں آج بھی موجود ہیں. یہ وہ غلامان رسول ہیں جو رسول کریم
کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ تھے، اور دنیا میں انہوں نے سائنس کا، میڈیکل کا، حساب کا لوہا منوا کر کے رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم قسم پرسی کے عالم میں ہیں آج کے زمانے میں، مولوی حضرات سب چھوڑ کر مصلے پر آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے تمہیں شک ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ امید رکھو اللہ رب العزت پھر سے کوئی ایسا مجدد پیدا کرے گا جو تمہیں بتائے گا کہ علم دین ہو یا جس کو تم علم دنیا کہتے ہو، یہ در حقیقت محبت رسول اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو صدقے میں دیا جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، شروع میں مجھے منطق کی کتابوں سے شغف تھا، شرح چغمینی بڑی مشہور کتاب اس زمانے کی، ہم تو پڑھے نہیں میاں، ہم تو منطق کی کتابیں جو آج درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ملا حسن حمداللہ تک یہاں پر ہائیسٹ سمجھا جاتا ہے۔ شرح چغمینی یہ پہلے کتاب ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء نے پڑھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں وہ سب کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی، 10 سال کی 11 سال کی عمر میں شرح چغمینی یہ کتابیں پڑھنے لگے تو آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میرے والد نے کتابیں مجھ سے لے لی، میتھس کی میتھمیٹکس ہو یا جو دیگر کتابیں جس میں میں شغف رکھتا تھا، شوق رکھتا تھا، لے لی۔ کہا بیٹا احمد رضا اپنی طاقت، اپنی انرجی علم دین رسول یعنی قرآن کی تفسیر اور حدیث رسول میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں دنیا کے سارے علوم ویسے ہی عطا کر دے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے دوسری کتابیں دیکھی نہیں، اور نہ دیکھنے کے بعد علم کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا سید سلیمان اشرف بھاگلپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دینیات کے پروفیسر بھی تھے، وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک سر ضیاء الدین صاحب تھے، وہ بڑے میتھس کے ماہر تھے، وہ باتوں میں ہر چیز میں حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں۔ حساب سے آج ویسی بھی جی چراتے ہیں سارے لوگ، اکثر کے بیک جو پیپر جاتے ہوں گے وہ میتھس کے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، جن کو بہت زیادہ کالج اور یونیورسٹی پر فخر ہے ان کے میتھس کو بھی میں دیکھنا چاہوں گا۔ آؤ، جو دین رسول پر حملہ کرتے ہیں یا علماء امت کو تانا دیتے ہیں کہ مولوی کا کتنا بساط مصلے سے گھر تک اتنا ہی ہوتا ہے، یہی شاید اس وقت بھی خیال رہا ہو۔ سر ضیاء الدین ایک بڑے ماہر میتھس کے جاننے والے تھے، انہوں نے مولانا سید سلیمان اشرف صاحب سے کچھ باتوں میں ان معاملات کو پوچھا کہ کچھ حساب ایسے ہیں، کچھ میتھس ایسے ہیں جو مجھے سمجھنا ہے، اور یہاں اس وقت ان تمام چیزوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا کہ ایک کام کیجئے، ہمارے استاد ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، بریلی شریف میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر ڈسکس کر لیں، گفتگو کر لیں، شاید یہ فنڈا حل ہو جائے آپ کا۔ وہ مسکرا کر کے کہے مولانا یہ مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے، میں اس کو جرمن اور آکسفورڈ کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے رابطہ کر چکا ہوں، وہاں سے اب تک جواب نہیں آیا، جرمنی سے، لندن سے۔ مولانا سلیمان اشرف صاحب نے فرمایا کیا بات ہے، ایک بار مل کر کے دیکھ تو لیں، جرمنی بہت دور ہے، انگلینڈ بہت دور، بریلی قریب ہے علی گڑھ سے، آپ جا کر کے تو آئے۔ وہ کہتے ہیں میں ان کی بات پر آیا، یہاں جب تشریف لائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے چارپائی پر، اور لوگ آنے والے ملاقات کرتے، اپنی اپنی حاجتیں لے کر آتے۔ وہ آئے، مولانا سلیمان اشرف صاحب نے پہلے ہی خط لکھا تھا اعلیٰ حضرت کو کہ فلاں فلاں صاحب ہیں، آپ ان کو اجازت ملاقات عطا فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کرنا شروع فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک سخت مسئلہ پیش آیا ہے حساب کا، میتھس کا، میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہیے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے جب آپ کے پاس وقت ہو تب ڈسکس کریں، یہ عصر مغرب کے بیچ کا چھوٹا سا وقت میرے بڑے مسئلے کے لیے ناکافی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہہ تو دیں کچھ بات اس کی، کیا ہے مسائل؟ اعلیٰ حضرت نے جب 2 بار فرمایا تو سر ضیاء الدین کہتے ہیں، یہ پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، میں نے وہ اپنی ایک
قلم اور کاپی میں لکھ کر کے دکھانا شروع کیا کہ یہ مسئلہ ہے. وہ حساب کا، میتھس کا ایک مشکل اور ٹف فنڈا تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور 4 جملوں میں جواب عنایت فرمایا اور لکھ کر کے فرمایا، سر ضیاء الدین کہتے ہیں میں وہ دیکھتا رہ گیا یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی، اعلیٰ حضرت نماز کے لیے چلے بھی گئے اور میں اسی میں الجھ کر کے رہ گیا. مجھے جو برسوں سے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا وہ ایک مولانا کے پاس 10 منٹ میں کیسے سمجھ میں آیا. سر ضیاء الدین کہتے ہیں واپس علی گڑھ آ کر کے انہوں نے داڑھی شریف بھی رکھی اور سید سلیمان اشرف صاحب سے کہا، مولانا اب تک میں مولویوں کو ہلکا سمجھتا تھا مگر مولانا احمد رضا خان سے ملنے کے بعد یقین ہو گیا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اللہ اس کو دینی صدقے میں تمام علوم عطا فرما دیتا ہے. ایسا علم کا بحر بے کرا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ ایک نہیں 2 واقعات علی گڑھ کے یونیورسٹی کے ملتے ہیں. اور ایک پروفیسر صاحب نے بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی ڈسکس کی تھی، گفتگو کی تھی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میتھس میں اتنے ماہر تھے، حیرت کی بات ہے جو مسئلہ وہ حل کر رہے تھے، جو مسئلہ وہ حل فرما رہے تھے اس کو سکور یا ارسطوطلیس یا لوگارزم، یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے ملی ہوئی کچھ باتوں کو وہ ڈسکس کر رہے تھے. آخر میں انہوں نے سر ضیاء الدین نے پوچھا، مولانا احمد رضا خان صاحب آپ نے حساب کہاں سے پڑھا؟ اتنا سارا میتھس کون سی کالج یونیورسٹی سے پڑھا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے میرے والد سے پلس مائنس ملٹیپل ڈیوائڈ کے حساب سیکھے، اس کے بعد کچھ نہیں سیکھا. جو کچھ بھی آتا ہے یہ رسول اللہ کی برکت سے ہے، یہ عطائی علم ہے. اسی کو کہتے ہیں علم لدنی، اس کو کہتے ہیں علم لدنی جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کو عطا کرتا ہے. عزیزان گرامی، لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ یہ اتنا کیوں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں زندگی بھر کرتے رہو گے، تھک جاؤ گے سنتے ہوئے. میں ان کی کتابیں نہیں سنا پاؤں گا آپ کو، ان کی کتابیں نہیں سنا پاؤں گا. آپ سے کسی نے پوچھا تھا پانی کن کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے، پانی کی اقسام بیان کرنے لگے. یہ ایگریکلچر یا ایگری جو کالج ہیں ایگریکلچر وہاں پر پانی کے اقسام وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں. ہائیسٹ جو بیان کیے گئے ہیں وہ 11 12 13 قسم کے پانی بیان کیے ہیں. 11 قسم کے، 12 قسم کے، بعض یونیورسٹی میں 13 قسم کے. اس پر بھی محققین نے تحقیق کی ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹیز میں پانی کے الگ الگ قسمیں کیسے کیسے بیان کی گئی. لیکن امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا تو آپ نے 303 قسم کے پانی بیان فرمائے ہیں. اتنے پانی کے اقسام بیان کی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علم پر انگلی قلم اٹھائے ہیں اس کا حق ادا کر دیا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے. آپ کا دوسرا سفر حج تھا، غالباً 1906 میں آپ دوسری مرتبہ حج کعبہ کے لیے تشریف لے گئے تھے. آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے. حج کی حاضری کے وقت اس وقت وہاں پر ظاہر سی بات میں 1906 کی بات کر رہا ہوں، وہابیت کا غلغلہ نہیں تھا. اہل سنت و جماعت تھے، ترکیوں کی خلافت تھی، سنی عاشقان رسول مکہ میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے، علماء حرمین طیبین تھے. جیسی علماء کو معلوم ہوا ہندوستان سے ایک جوان عالم دین ہے وہ آئے اور ان کے علم کا توتی بولتا تھا اس وقت. تو اس وقت وہابیوں کے شروع کے فتنے نکلے تھے اور علم غیب رسول پر لوگ سوال کر رہے تھے. مولانا سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی مکہ مکرمہ کے جلیل القدر عالم دین ہیں، سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر موجود بڑے بڑے مشائخ ہیں. جب مولانا سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر ہوئی تو ایک دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں طواف خانہ کعبہ کے بعد آپ مکتبۃ الحرم، مسجد حرم میں جو مکتبہ تھا، کتابیں رکھی جاتی تھی، لائبریری، وہاں جا رہے. یہ پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور اس کے بعد ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی. مکتبے میں جب گئے تو وہاں 4 علماء اور بیٹھے تھے، سب کتابیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے. اعلیٰ حضرت سے ان لوگوں نے عربی میں سوال کیا کہ شریف مکہ گورنر، جو مکہ کے گورنر ہیں، ان کا ذہن خریدنے کے لیے کچھ وہابی علماء علم غیب پر سوالات کر رہے ہیں، ہمارے پاس 5 سوال آئے ہیں.
آپ دیکھ لیں چٹھی لی اعلیٰ حضرت نے اور اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب لکھ دیتا ہوں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ ان علماء نے کہا ہم کو اتنا جلدی نہیں چاہیے، اتنا مفصل چاہیے، اتنا تفصیلی چاہیے کہ وہ ان میں سے کوئی جواب نہ دے سکے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتبۃ الحرم مکہ میں اس وقت موجود تھے اور انہوں نے ٹائم صرف 2 دن کا رکھا تھا۔ اسی دن اعلیٰ حضرت کو بخار آیا، دوسرے دن سخت بخار، اور اس وقت صبح کے وقت شاید غالباً 8 بجے یا 7 بجے حرم مکہ میں آپ بیٹھے تھے، علماء موجود ہیں بڑے بڑے، وہاں پر مفتی حنفیہ بھی تھے، مفتی شافعیہ بھی تھے، مفتی مالکیہ بھی تھے، یہ چاروں مذاہب کے مفتی وہاں پر ہوتے تھے، ہر زمانے میں رہے ہیں، یہ بڑے بڑے عبقری شخصیات وہاں تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخار کی حالت میں لکھانا شروع فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلائل لکھانا شروع کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پہلے لکھائیں، احادیث رسول جمع کیا، اقوال سلف و صالحین جمع کیا، صحابہ و تابعین کے متعلق منسوب باتیں لکھائی، یہاں تک کہ وہ کتاب تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہو گئی، جس میں دلائل کا انبار ہے، 70 سے زیادہ دلیلیں آپ کی طرف خود سے دی گئی ہیں، قرآنی آیات اپنی جگہ پر، احادیث رسول اپنی جگہ پر، اقوال سلف و صالحین سب اپنی جگہ پر۔ 8 گھنٹے مسلسل لکھاتے رہے، 8 گھنٹے میں پوری کتاب تیار ہوئی جس کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ مصر سے بھی شائع ہوئی ہے، جس کو ابھی نام کی تبدیلی کے ساتھ وہاں کے ایک بڑے مشہور عالم، وہاں کے ایک استاد نے شائع کیا ہے، رفع الریب اما نال المصطفیٰ من الغیب۔ یہ کتاب ایسی ہلچل مچا دی مکہ میں، 8 گھنٹے میں لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں تقریباً 200 دلائل موجود ہیں، 70 سے زیادہ اقوال موجود ہیں۔ یہ تمام دلائل لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں تفسیر کے حوالے جاتے، ریفرنس سب ہیں، ایسا نہیں کہ منہ سے بولتے چلے گئے، تفسیر کے اور اصول حدیث کے ریفرنس ہیں، فلاں حدیث کی کتاب میں یہ عبارت ہے، فلاں تفسیر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں علم فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں محدث نے یہ بیان کیا، سب کے ریفرنس کے ساتھ لکھایا، جبکہ سامنے آپ کے کوئی کتاب بھی نہیں تھی، ساری چیزیں لکھا کر کے پیش کیا۔ اخیر میں فرماتے ہیں فقیر بیمار ہے، بخار زدہ ہے، علالت میں ہے اور سفر کے حالت میں ہے، ساتھ اپنی کتابیں نہیں رکھتا، میری بساط کے مطابق جو کچھ ذہن میں حاضر ہوا وہ پیش کر دیا، باقی سب اللہ رب العزت جس سے چاہے دین کا کام لے۔ عزیزان گرامی، یہ کتاب جب گورنر مکہ شریف مکہ کے پاس سنائی گئی، پوری رات بھر بیٹھ کر کے وہ شریف مکہ کتاب سنتے رہے، دوسری رات آئی پوری کتاب سنی، یہاں تک کہ علماء مکہ علماء مدینہ حاضر ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے دست بستہ کہتے ہیں آپ اپنی اجازات حدیثہ ہمیں عطا فرمائیں، آپ اپنی اجازات میں ہمیں شامل فرمائیں۔ اسی سفر حج میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء حرمین کو اپنی اجازات عطا فرمائی، لوگ حرم کے علماء سے اپنی اجازت لینے آتے تھے اور حرمین کے علماء نے اعلیٰ حضرت سے اپنی اجازت لینے میں فخر محسوس فرمایا۔ وہاں کے مرجع العلماء تھے، ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں جب اعلیٰ حضرت پہنچے بڑا ادب کرتے تھے مکہ اور مدینے کے علماء کا، اعلیٰ حضرت نے ان کے زانوں کو چوما، ان کے زانوں کو چوما، وہ 70 سال سے زیادہ کی عمر کے تھے، انہوں نے برجستہ کہا اے ہندی عالم احمد رضا، حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے نالین کو چوموں، حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے قدموں کو چوموں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام دیا علماء حرمین نے، صرف اس لیے کہ جب اس نوجوان عالم دین نے میرے مصطفیٰ کی شان میں اگر کسی نے غیب کے علم پر سوال کیا تو قلم سے ایسا جہاد کیا ہے، دانت کھٹے ہی نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا، جس علم میں آپ نے قلم اٹھایا اس کا حق ادا کیا ہے، اور یہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی کرامتوں میں سے کرامت ہے۔ پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے، جاہل تو بھوکتے رہیں گے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، کتاب کا نام بھی پڑھنا نہیں آتا تو کتاب والے کو کیا سمجھیں گے۔ ہاں، کتاب جو پڑھے گا وہ ضرور سمجھے گا کہ اتنی ساری باتیں لکھنے والا وہ بھی بغیر سامنے کتاب کے موجود ہوئے
آخر یہ اتنے سارے ریفرنس کہاں سے دے گا؟ میں اگر آپ ابھی مجھ سے کہیں گے فلاں فلاں چیزوں کا حوالہ دو، مجھے کتاب اٹھانی پڑے گی، میں بولوں گا دیکھ کر کے صفحہ نمبر آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ امام اہل سنت ایسے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے کتابوں کے حوالے تک بتا دیا کرتے تھے، ریفرنس اسی وقت لکھا بھی دیا کرتے، اور ملانے والے جب جا کر کے ملا کے دیکھتے ایک سطر کا بھی فرق نہیں آتا تھا، ایک صفحے کا بھی فرق نہیں آتا تھا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سب سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں وہ رد پر ہیں، اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ وہ مجدد اس زمانے کے تھے، انہوں نے نیچریت کا رد کیا، وہابیت کا رد کیا، ندویت کا رد کیا، غیر مقلدیت کا رد کیا، قادیانیت کا رد کیا، رافضیت کا رد کیا۔ یہ وہ سب فرقے تھے جو اس وقت اپنے جراثیم پھیلا رہے تھے اہل سنت و جماعت میں۔ اعلیٰ حضرت رحمٰ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سب کے رد کے ساتھ ایک حسین چہرہ اسلام کا پیش کیا ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ اس بات پر فخر نہیں کرتے کہ اوروں نے کہا ہوگا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، اوروں نے اگر لکھا ہوگا وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ امتی عمل کرتے کرتے رسول تک بھی پہنچ سکتا ہے، اوروں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا، مگر مجھے اس بات پر فخر ہے امام عشق و محبت نے ہمیں جو ہمارے نبی کی عظمت جو بٹھائی ہے اور بتائی ہے وہ اس شان سے بتائی ہے۔ کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عظمت رسالت ہمیں اعلیٰ حضرت نے اس طرح سے بتائی ہے۔ لوگوں نے اگر اوچھے حملے کیے ہیں تو میرے عزیزو علم غیب کی بات کہتے ہو، اعلیٰ حضرت نے تو سنیوں کا یہ عقیدہ مضبوط کیا، وہ کہتے ہیں پیڑ پیچھے کا علم نہیں، سنیو تم دبنگ اعلان یوں کہو، میرے آقا کے علم کی بات تو یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، سر عرش پر تیری نظر، دل فرش پر تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یا رسول اللہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اب یہاں سے ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں۔ یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلوی پیدا ہوئے 1921 کے بعد، یہ ذہن میں ڈالی جاتی ہے بات۔ تم سب نئے ہو میرے عزیزو، بریلی شہر کو نسبت ہو گئی اعلیٰ حضرت سے اور ہم وہاں سے کہلائے جانے لگے، ورنہ اعلیٰ حضرت نے دین و ایمان جو ہمارے سامنے پہنچایا ہے وہی دین و ایمان ہے جو صدیق اکبر کا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جان دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی دین اور وہی تسلب ہمیں دکھایا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، اشداء علی الکفار کی، رحماء بینہم کی صفات جو صحابہ کی تھی وہی آپ کو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ آؤ میں تمہیں چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دوں۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت پر کچھ لوگوں کو سوال ہے، کہتے ہیں نیا مسلک کہاں سے آیا ہے؟ تم خود نئے ہو میرے بھائی، تجھے معلوم نہیں؟ مسلک جو ہے راستے کا نام ہے، راستے کو کہتے ہیں، یہ نیا نہیں ہے، دین اسلام ہی ہے، ہر زمانے میں کسی شخصیت سے منسوب ہوتا ہے، ہر زمانے میں دین اسلام کو کسی شخص سے منسوب کر کے پہچانا جاتا ہے، لیکن دین وہی ہے۔ آج اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اتنی روشناس ہیں کہ حق و باطل میں وہ فرق پیدا کرتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے میں کسی کو کوڑھن نہیں ہونا چاہیے، جلن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، آپ دیگر اولیاء کاملین کے ناموں سے آپ ذکر کر سکتے ہیں، مسلک غوث اعظم بھی کہو، مسلک غریب نواز بھی کہو، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہو، مسلک مخدوم سمنا بھی کہو، مسلک مخدومان ماررہ بھی کہو، جس ولی کا جو طریقہ ہے اس کو مسلک کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نیا کوئی مسلک نہیں، نیا دین نہیں۔ چند مثالیں اگر میں آپ کو پیش کروں،
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बरेलवियों का अकीदा, बरेलवियों का, कि हुजूर को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हुजूर को कहते हैं यही दाफिउल बला हैं, शाफे हैं, दाफे हैं, ये तमाम बातें बरेलवियों ने शुरू की। ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफे हैं, दाफिउल बलाओं को दूर करने वाले। तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? बीमारियों को दूर करने वाले। आला हजरत ने फरमाया है तो जलन हो गई, शुरू हो गई। आओ मैं सहाबा की जिंदगी में तुम्हें बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई अपने गूंगे बच्चे को लेकर, गूंगे बच्चे को लेकर, जिसकी जुबान नहीं थी, बोलता नहीं था, 8 साल का या 10 साल का बच्चा था। मुझे बताओ जुबान देता कौन है? कौन देता है? अल्लाह देता है। वो साहबिया को क्या मालूम नहीं था कि वो रसूल के पास क्यों आई? वो रसूल के पास क्यों आई? क्या तुम उसको भी, उस सहाबिया को भी बरेलवी बोलोगे? मेरे अजीज इंसाफ करो। जुबान नहीं थी, लेकर के आई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बानी इस्लाम हैं, शारे इस्लाम हैं, आप मना कर देते। ए खातून तुम मेरे पास क्यों आई? जा, जुबान अल्लाह देता है। जुबान कुव्वते गोयाई, बोलने की ताकत अल्लाह की देन है, जा उसके पास। हुजूर तो कहते, हुजूर ने भी नहीं फरमाया। खातून आई बच्चे को लेकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? कहा गूंगा है, बोलता नहीं। आप ऐसा कुछ फरमा दें, ऐसा कुछ इलाज दे दें कि ये बोलने लग जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया क्या मैं डॉक्टर हूँ, मैं तबीब हूँ, मैं कोई खुदा हूँ, माज़अल्लाह। हुजूर ने सामने उस बच्चे को किया, कहा उस बच्चे को सामने लाओ। गूंगा बच्चा है, पैदाइशी, जुबान नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, मन अना, ए बच्चे बोल मैं कौन हूँ? बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। और वो बच्चा फिर सर बोलना शुरू किया। वो सहाबिया खुश होकर अपने घर ले गई। मुझे बताओ कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। यही तो बरेली के इमाम ने कहा, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत ने अगर ये फरमाया है तो ये नया अकीदा नहीं मेरे अजीज़। सहाबा भी यही कहते थे। हमारे बच्चों की लकनत हो तो हुजूर के पास ले जाते थे। इतना ही नहीं, एक सहाबी के पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुआ, हुजूर के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा उसको शहद चटाओ। शहद चटाया, उनको जुलाब शुरू हो गए, दस्त लग गए, लूज मोशन। दूसरे दिन वो फिर आए, हुजूर से कहा। कभी सहाबी ने नहीं कहा गलत दवा दे दी, रिएक्शन हो गया, नहीं। वो सहाबी दोबारा आए, हुजूर ने फरमाया अस्की ही असला, जाओ फिर शहद चटाओ उसको। दूसरे दिन फिर शहद चटाए। अब की बार तो ऐसा हो गया कि पूरा बिस्तर खराब, तकलीफ इतनी हो गई कि जुलाब पर जुलाब। लेकिन वो सहाबी की हिम्मत देखें। यही अकीदा तो इमाम अहले सुन्नत का था, यही अकीदा इमाम अहले सुन्नत का था। वो सहाबी तीसरे दिन आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन से आप शहद चटाने के लिए कह रहे हैं। जब शहद चटाते हैं तो ज्यादा हो जाती बीमारी, दस्त और जुलाब ज्यादा हो जाते हैं, क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जा आज के दिन फिर शहद चटा, इसलिए कि तेरे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, अल्लाह का नबी सच बोल रहा है। तीसरे दिन वो फिर गए, शहद चटाया, उसके बाद सारा दस्त बंद, जुलाब बंद और पेट का मर्ज भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने सलाम में लिखा, मशहूर ज़माना सलाम, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफ़ी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या नया मसलक है? सहाबा का ही तो मसलक है, सहाबा ही का तो मसलक है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताबों से और अपने अशार से जो मसलक हमें दिया है वो सहाबा का ही है। सहाबा जाते थे। एक सहाबी हैं जो बयान करते हैं कि उनकी आंखें नहीं थी, वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है घर से आने जाने में, मस्जिद को आने जाने में, आप आंखों के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि आंखें देना अल्लाह का काम है, मेरे पास कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? सहाबा को मालूम था
دیتا اللہ ہی ہے، دروازہ رسول کا ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کیا، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیا ہے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بہرحال میں ان کی بات کو نقل کیا۔ خیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی نیا مسلک اگر دیا ہے تو مجھے بتاؤ کون سی نئی بات ہے جو صحابہ اکرام نے اپنے زمانے پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنا معمول بنایا تھا، وہی چیز پیش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف سے یہ حدیث ہے مروی، آنکھ کے لیے شکایت لے کر صحابی آئے، حضور نے منع نہیں کیا، کہا جاؤ مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرو اور میرے وسیلے سے دعا کرو، میرے وسیلے سے دعا کرو۔ انہوں نے دعا کی، وہ نماز سے باہر آنے کو تھے کہ ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی، آنکھیں ملی، زبان ملی، پیٹ کا درد غائب۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بخاری شریف کی روایت سے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے پیر میں سوجن آ گئی، پیر موٹا ہو گیا، پھنسی ہوئی تھی یا کچھ، سوجن آ گئی، درد بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے دوسرے صحابی سے کہا کہ بہت درد ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ علاج میں بتاؤں؟ کہا ہاں بتا دیجیے۔ کہا جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو ایک بار اس کا نام پکارو۔ صحابہ کیسے علاج کرتے تھے؟ سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہو اس کا نام پکارو۔ اس صحابی نے جھٹ سے کہا یا محمد آ وا محمد آ، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جیسے ہی انہوں نے فرمایا اور پیر جھٹکا، وہ صحابی کہتے ہیں میرے پیر سے سوجن غائب ہو چکی تھی، میرے پیر میں درد نہیں تھا۔ نام محمد میں اتنی تاثیر ہے تو میرے آقا کے لعاب پاک میں کیا تاثیر ہوگی؟ حضور جس پر ہاتھ رکھیں اس کی کیا اثر ہوگی، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ بھی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کی تعظیم و تکریم کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس میں سے کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ساری وہی باتیں ہیں جو صحابہ حضور کے لیے کیا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حد درجے تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں اس کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی کسی اور کا تذکرہ کرتا تو آپ اسے روک دیتے اور کہتے میاں اتنی دیر میرے نبی کی بات تو کرو، حضور کی شان میں کچھ باتیں کرو۔ لوگ آتے تو سب کو حدیث رسول پہلے سنا۔ کسی صاحب نے آ کر کے آپ کو گلاب کا تحفہ پیش کیا، کہا کہ لیجئے بڑا اچھا گلاب تھا، آپ کے لیے تحفے میں لے آیا۔ اعلیٰ حضرت نے گلاب لیا۔ دنیاوی چیزوں پر جو دل دے بیٹھتا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہوتا، بلکہ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو دنیا کی ہر خوبصورتی میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتا۔ گلاب لیا اور کہا یہ تو گلاب صبح شام کا ہے، صبح کھلا شام میں مرجھا گیا، اور اس کے بعد میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں۔ سنو، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ پورے پھول پر نعت لکھ دی، کسی نے پھول خالی پیش کیا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں پھول پر پوری نعت لکھ دی۔ میاں میں تو پھول اس کو تسلیم کرتا ہوں جو جب سے کھلا ہے کبھی نہیں مرجھاتا، بلکہ اس کے سائے میں جو آ جاتا ہے وہ بھی کھلا کا کھلا رہتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسالت کا معاملہ تھا، اور ان کے نعتیہ دیوان حدائق بخشش کو آپ کبھی پڑھ کر کے دیکھ لو۔ آج بھی حالات ایسے میرے عزیزوں، بہت سارے اشعار لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے لیکن جھومنے لگتے ہیں۔ وہ امام الکلام ہے اور کلام الامام ہے، ان کے ہر نعت کو یہ مقام حاصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ڈوب کر کے مدح سرائی کرتے تھے، مدح سرائی کرتے، آپ کے نعت کے متعلق ہی ایک بات میں پڑھ رہا تھا، آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے عالم دین ہیں، وہ بھی بڑے شاعر تھے، اور داغ دہلوی دلی کے بڑے شاعر کا نام میں کہہ رہا ہوں، مرزا غالب اقبال کے
ٹکر کے داغ دہلوی وہ استاد تھے علامہ حسن رضا بریلوی کے. علامہ حسن رضا بریلوی جب کوئی نعت لکھتے کوئی اشعار لکھتے تو چیک کرانے کے لیے داغ دہلوی کے پاس بھیجتے تھے. داغ دہلوی کے پاس بھیجتے. آپ اپنے صاحبزادے حسنین رضا خان صاحب کو, کون, اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان صاحب, اپنے بیٹے حسنین رضا صاحب کو اپنے کچھ اشعار لکھ کر کے بھیج رہے تھے دلی. وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے. اعلیٰ حضرت نے کہا بھتیجے کہاں جا رہے ہو؟ کہا دلی جا رہا ہوں داغ دہلوی صاحب کے پاس, ابا جان نے کچھ اشعار لکھے ہیں وہ پیش کرنے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, جاتے جاتے ہمارے بھی کچھ اشعار لیتے جائیے گا اور داغ صاحب کو ہمارے بھی اشعار سنا دیں. اعلیٰ حضرت اس وقت نعت کون سی لکھ رہے تھے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. یہ پوری نعت لکھ رہے تھے اور جلد بازی میں تھے. پوری نعت لکھا, اپنا مقطع جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے وہ نہیں لکھا, پوری نعت لکھ کر کے اپنے بھتیجے کے ساتھ پیش کیا. وہ گئے دلی. داغ دہلوی صاحب بڑے شاعر تھے, بڑے بڑے ان کے شاگرد تھے. پہلے انہوں نے حسنین رضا صاحب کا استقبال کیا, ان کے والد کی لکھے ہوئے اشعار کو چیک کیا. بعد میں انہوں نے کہا ہمارے بڑے ابا ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب, ان کے بھی کچھ نعتیہ اشعار آپ کے سامنے آئے ہیں. داغ دہلوی صاحب نے مطالعہ کیا, ایک ایک شعر کو پڑھا اور اس نعت کے آخر میں کہا مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس میں اپنا تخلص, آخری شعر نہیں لکھا, لہذا جاؤ بھتیجے میری طرف سے یہ آخری شعر ان کو پیش کر دینا. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. امام الشعراء شاعروں کا امام تھا, اس نے کہا جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. تمہارا کیا کہنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا, اپنے زمانے کے شعراء بھی تمہارا ادب کرتے ہیں, سائنسدان بھی تمہارا ادب کرتے ہیں, اور اپنے زمانے کے پروفیسر یونیورسٹیز میں پڑھانے والے تمہارا ادب کرتے ہیں. محدث سورتی, اب حدیث کی بات آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں, محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث اعظم ہند کچوچھا کے شیخ الاسلام کے جو والد گرامی ہیں, محدث اعظم کے استاذ بھی ہیں محدث سورتی, اعلیٰ حضرت کے ہم اثر ہیں, شاگرد نہیں ہیں, ہم زمانہ ہیں. محدث سورتی صاحب مولانا فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, ان کے مرید تھے. اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے بیعت بھی نہیں تھے, ایک نہیں کہ مطلب دونوں ایک ہی جگہ سے مرید ہیں, پڑھے بھی ایک ساتھ نہیں تھے, لیکن محدث سورتی علم حدیث کے بڑے عالم, اعلیٰ حضرت کا بار بار تذکرہ, ہر محفل میں تذکرہ. محدث اعظم ہند کچوچھا شریف کے یہ ان کے شاگرد ہیں, وہ خود بیان فرماتے ہیں. محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محدث سورتی سے پوچھا کہ محدث سورتی سے کہ آپ, وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام, کہا کہ آپ اپنے پیر و مرشد کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے, اپنے استاد جنہوں نے منطق پڑھایا, آپ کو علم حدیث پڑھایا, ان کا تذکرہ نہیں کرتے. بار بار مولانا احمد رضا, مولانا احمد رضا, مولانا احمد رضا, ہر محفل میں آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیں میرے عزیزو, زمانے کے علماء کو آپس میں چپکلش ہو سکتی, حسد ہو سکتا ہے, یہ میرے سے بڑا کیسے بن گیا, لیکن جو حقیقی عالم دین ہوتا ہے وہ سچے عالم دین کی تعظیم و تکریم بھی کرتا ہے. محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا اے میرے شاگرد, آپ نے سوال کیا, سنو, مجھے اپنے پیر و مرشد سے بیعت تو حاصل ہے, میرے استاذوں سے علم منطق, فلسفہ, بلاغت, معانی, حدیث, تفسیر, اصول تفسیر تو حاصل ہے, لیکن مولانا احمد رضا کا میں تذکرہ بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ ایمان کی جو مٹھاس مجھے ملی ہے وہ ان کی تعلیمات سے ملی ہے.